رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ اگر کسی عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو عمارت مستحکم ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہو تو عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ایمان کی عمارت مضبوط اور مستحکم ہو تو اس کے لیے محبت رسول کی مضبوط بنیادیں فراہم کرنے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور میرے جیسا عاشق رسول تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم عاشق رسول ہیں یا فقط دعویٰ ہے، اس دعوے کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے دعوے کر کے ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے عشق اور محبت کو تو ثابت نہیں کر سکتے۔ وہاں عشق و محبت کو ثابت کرنے کے لیے عشق اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہمارے دلوں میں محبت رسول بیدار ہو جاتی ہے، اور ہم خود ساختہ طور طریقوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔
اور جو ہی یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو ہماری یہ محبت سو جاتی ہے. 11 مہینے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ تو کون اور میں کون. میرے بھائیوں، محبت کوئی سیزنل، کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی کہ خاص ایام میں تو بیدار ہو جائے، اجاگر ہو جائے، اور جب وہ ایام گزر جائیں تو دوبارہ بیٹھ جائے. محبت وہ روگ ہے، ایک مرتبہ کسی کو لگ جائے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے قرار رکھتی ہے. اور یہ جو ہم چند دنوں کے لیے عاشق رسول بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ ہم عشق کو بدنام کرنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کسی خاص موسم، کسی خاص مہینے، کسی خاص وقت کے ساتھ معلق اور وابستہ نہیں ہے. ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سال کے 365 دنوں کے لیے ہے اور ہونے چاہیے. یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. یہ ہر موسم میں، ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، ہر حال میں ہمارا اپنے اللہ اور اپنے محبوب کے ساتھ مضبوط تعلق ہونا چاہیے. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جس طرح میں اور آپ عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب کے زلفوں کی قسمیں کھائی ہیں، محبوب کے رخساروں کی قسمیں کھائی ہیں. میں اور آپ ناقص، ہماری محبت ناقص، اللہ کامل، اللہ کی محبت کامل ہوگی، ظاہری بات ہے. لیکن کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ عشق اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس عرش پہ بٹھاتے کہ محبوب آپ یہیں رہیں اور دنیا میں نہ جائیں. وہاں حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، سہولیات بھی کوئی نہیں ہے، لوگ بھی ناقدرے ہیں، آپ یہاں میرے پاس رہیں، آپ بھی خوش، میں بھی خوش. ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا ایک لمحے کے لیے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، مجھ سے دور چلا جائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت تھی تو محبت کا تقاضا تو یہ تھا. لیکن کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے، نہ زندگی کی سہولیات وہاں میسر تھیں. کبھی آپ کو ساحر، شاعر، کاہن کے نام سے پکارا جاتا تھا، کبھی آپ کو پتھر مارے جاتے تھے، کبھی آپ سجدے کی حالت میں ہوتے تھے. وہ ظالم اونٹنیوں کی اوجھڑیاں، انتھڑیاں، بچہ داریاں اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کندھوں پہ ڈھیر کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مشقتوں سے کیوں دوچار کیا، ان شدائد سے کیوں گزارا؟ اللہ رب العزت کی کیا مجبوری تھی؟ محبت کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ اپنے محبوب کو ایسے حالات کے لیے چھوڑ دیا جائے، ایسے حالات کے حوالے کر دیا جائے. محبت کا تقاضا تو کچھ اور ہے. آخر اللہ رب العزت کی کیا حکمت اس میں پوشیدہ تھی؟ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن جن مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس دین کی وجہ سے کرنا پڑا. جب تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور آپ کی عظمت پورے مکہ میں مسلم تھی. لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارا کرتے تھے، سارے لوگ آپ کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے. لیکن جس دن آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اپنا دین پیش کر دیا، تو پورا مکہ آپ کا دشمن بن گیا. گویا کہ آپ کو جو کچھ برداشت کرنا پڑا تھا، دین کی خاطر برداشت کرنا پڑا.
اور یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ اس دین کو پس پشت ڈال کر ہم کبھی بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیو، میرا یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دکانیں اور بازار، زمینیں اور باغات، سونے اور چاندی کی کانیں، ڈیزل پیٹرول کی کنویں، ہماری ملیں اور فیکٹریاں، یہ بلین اور ٹریلین، یہ تمام تر مالیاتی ادارے اکٹھے ہو جائیں، میرے محبوب کی مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کی جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی تھا تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے؟ پھر میرے محبوب کی مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا؟ پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے؟ اب یہاں سے ہم اندازہ لگائیں، آپ میں سے کوئی بندہ حساب کر سکتا ہے تو حساب لگا لیں۔ وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کا مبارک خون بہایا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا؟ ہم اس دین کی طرف تو التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، اور سال کے چند دنوں کے لیے خود ساختہ طور طریقوں سے اپنی عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ محبت کی کون سی قسم ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے عشق رسول ہے جو ہمیں اطاعت رسول پر مجبور نہیں کر سکتا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے ایک منظر طائف کا آ جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ کا یہ خیال تھا کہ طائف والے میری دعوت قبول کریں یا نہ کریں، کم از کم مہمان نوازی عرب معاشرے کی روایات اور ثقافت کا حصہ ہے، وہ میری مہمان نوازی تو کریں گے، اپنے پاس ٹھہرائیں گے، رکھیں گے، بٹھائیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، طائف والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے آپ کو ایک لمحے